الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتاری الیک آپ کی طرف الکتاب کتاب بالحق کے حق کے ساتھ مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدی اس کی جو اس سے پہلے موجود تھی من الکتاب کتابوں سے ومہیمن اور یہ نگہبان ہے علی اس پر فحکم بینہم فحکم کون سا سیگا ہے جی امیر محمد فحکم کون سا سیگا ہے جی حضور فحکم کون سا سیگا ہے سیدھا امر کا ہے جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے فحکم بینہم ٹھیک ہو گیا بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے ولا تتبع اور پیروی نہ کریں ولا تتبع یہ کون سا سیگا ہے جی وحید ارشد بتائے ولا تتبع کون سا سیگا ہے جی وحید ارشد جی جی کون بتائے گا مخدوم صاحب ولا تتبع کون سا سیگا ہے جی ولا تتبع کون سا سیگا ہے یہ نہیں کا سیکھا ہے نہیں کا سیگا بالکل ٹھیک ہے نہیں کا سیگا ہے ٹھیک ہے نا ولا تتبع اهواءهم ٹھیک ہے آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں عما اس میں سے جاءک من الحق جو آپ کی طرف سے حق آیا ہے لکل ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے بنایا جعلنا جی فریال جعلنا کون سا سیگا ہے فریال بتایا جعلنا کون سا سیگا ہے جی نوشین بہن حضرت یہ ماضی متکلم کا سیگا ہے ہاں ماضی جمع متکلم ماضی جمع متکلم ماضی جمع منکم ان میں سے تم میں سے شرعاتن ایک شریعت ومن حاجہ ایک واضح راستہ ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا اللہ جعلکم بناتا تم کو سب کو امتن واحدہ ایک امت لیکن لیبلوکم تاکہ آزمائے تمہیں فی ما آتاکم جو اس نے تمہیں دیا ہے فاستبقوا الخیرات تو آگے بڑھو نیکی میں اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے جمیعاً سب کا فَيُنَبِّئُكُمْ وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم جس میں تم تھے فی اس میں تختلفون اختلاف کرتے تھے یعنی جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ تمہیں قیامت کے دن بتائے گا خاص طور پر یہاں یہود نصارہ اور مسلمانوں سے متعلق بات ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے وَاحْذَرْهُمْ اور ان سے بچتے رہیے أَن يَفْتِنُوكَ کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے ان بعد اس میں ما انزل اللہ الیک جو آپ کی طرف اللہ نے نازل کیا ہے فَإِن تَوَلَّوْا اگر منہ پھیر لیں فَعَلَمْ جان لو کہ انما یہ کہ سوا یرید اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان یصیبہم کہ پہنچا ہے انہیں سزا دے ببعد دونوں بھی ان کے بعض گناہوں کے سبب وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بے شک بہت سارے لوگ لفاسقون نافرمان ہیں حکم الجاہلیت یبغون تو کیا جاہلیت کا حکم وہ چاہتے ہیں یعنی جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اس کے بارے میں تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم جاہلیت کا حکم کیا ہوتا ہے ناانصافی جاہلیت کا حکم کیا ہوتا ہے ناانصافی جو دو قبیلے تھے یہودیوں کے بنو نذیر اور بنو قریظہ بڑے دو قبیلے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ اگر بنو نذیر کا آدمی مار دیا انہوں نے اپنا بنو قریظہ والوں نے تو بنو قریظہ کو 70 وسق یعنی 70 یوں سمجھو کہ 70 لاکھ دیے ان کو دینے پڑتے تھے ایک مثال ایک سمجھانے دے رہا ہوں اس وقت کے حساب سے اور جب اگر یعنی بنو نذیر کا آدمی مرتا تو وہ 70 لاکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر بنو قریظہ کا آدمی مرتا تو اس کا جو دیت ہے
وہ بنو نذیر والے 40 لاکھ دیتے، یعنی اتنا ڈفرینس تھا. تو وہ پھر بنو قریظہ والے آ گئے کہ دیکھیں یا رسول اللہ یہ بنو نذیر والے اس طرح کرتے ہیں. تو بنو نذیروں کو بڑی تکلیف ہوئی آپ علیہ السلام کے پاس جو یہ فیصلہ لیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ جاہلیت والا حکم چاہتے ہیں، ناانصافی والا حکم چاہتے ہیں کہ جس کی کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، یہ طریقہ نہیں چلے گا. ومن احسن من اللہ حکما، بتاؤ کون ہے اللہ سے بہتر حکم دینے والا. اللہ کے ہاں تو سارے برابر ہیں، سب کا ایک ہی وہ ہوگا. لقوم یوقنون، یہ اس قوم کے لیے جو یقین کرتے ہیں. اللہ نے عدل انصاف قائم رکھا ہے، اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ تم عدل انصاف کرو چاہے تمہارے اپنے ہی رشتے دار ہوں. تو جاہلیت والا جس طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بڑا آدمی چوری کرتا یا کوئی نافرمانی کرتا تو اس کو معاف کر دیتے، غریب آدمی چوری کرتا تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے جاتے، اس پر فیصلہ بھی ہوتا. تو یہ جاہلیت والی کام ہے. اسلام میں عدل اور انصاف ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکات المصابیح، موضوع پر مسح سے متعلق ہم سماعت فرما رہے تھے. الفصل الثانی، دوسری فصل. ان ابی بکرہ، ابو بکرہ سے روایت ہے ان نبی آپ علیہ السلام سے انه رخص للمسافر، رخص آپ نے رخصت دی للمسافر، مسافر کے لیے 3 ایام 3 دن، ولیالیہن اور 3 راتیں، 3 دن اور 3 راتیں موضوع پر مسح کر سکتے ہیں. والمقیم یومن ولیلۃ، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات. اذا تطہر، جب وہ پاکی کے ساتھ، فلابس اس کو پہنے، خف یعنی موضوع کو یعنی وضو کر کے یا پاؤں دھو کے پہنے گا تو اس کے بعد اس پر 3 دن 3 راتیں مسافر مسح کر سکتا ہے. پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، صرف موضوع پر مسح کرے گا. ان یمسح علیہم، یہ کہ ان پر مسح کرے. اچھا آگے. ان صفوان بن اسال، صفوان بن اسال سے روایت ہے قال، کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے آپ علیہ السلام، یامرنا، آپ ہمیں حکم دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا نوشین بن بتائیے کانا کیا ہے؟ حضرت افعال ناقصہ میں سے، اور اپنے جو اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے. نصب ہے. کان نے رسول اللہ، پھر کیا پڑھیں گے؟ کان رسول اللہ، تو رسول اللہ اس کا اسم ہو جائے گا. یہاں یامر، ہاں جی، آج بھی اس طرح سے یہ مسا کریں گے ہم اگر مسافر ہیں تو. ہاں مسافر 3 دن 3 راتیں ہیں. اچھا یہ گھر سے ہی نیت ہے کہ میں 3 دن 3 راتیں رہوں گی تو پھر یہ حکم لگے گا؟ نہیں دیکھیں نا، جب آپ سفر میں ہوں گی تو اس وقت کی بات ہے. یہاں آپ نے سفر کا ارادہ کر لیا، اس کے بعد آپ نے پہن لیے تو پھر ہے. اچھا اتنا اچھا صحیح ہے، جی ٹھیک. جی. اچھا آپ علیہ السلام یامرونا، ہمیں حکم دیتے تھے، اذا کننا سفر، جب ہم ہوتے تھے سفر میں. ٹھیک ہے. اللہ ننزع خفافنا، کہ ہم اپنے موزے نہ اتارے، 3 ایام 3 دن، ولیالیہن اور 3 راتیں، الا من جنابت، ہاں جب کوئی جس کو جنابت ہوگی نا تو وہ پھر نہانے کے لیے موزے اتارے گا، نہانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اتار کے پھر پورا جسم کو دھوئے گا جو بھی ہوگا. لیکن من غائط، جو واش روم سے ہوئے، وہ بولن یا پیشاب کرے، وہ نومن سونے سے، سو کے اٹھے تبھی آپ مسح کر سکتے ہیں، واش روم گئے واپس آئے تبھی مسح کر سکتے ہیں. تو آپ کو موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن موزے اس وقت اتریں گے جب آپ کا غسل فرض ہوگا، پھر چاہے وہ 1 دن سے کم ہی ہوا ہے. تو جیسے ہی غسل فرض ہوگا تو آپ کے موزے اتریں گے. وعن المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ سے روایت قال، کہتے ہیں ودعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ تبوک، غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام کے جو ہے موزے اتارے، پہنا. فمسح اعلی و اسفل، آپ علیہ السلام نے مسح کیا اس کے موزوں کے اوپر بھی اور موزوں کے نیچے بھی. ٹھیک ہے. تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث معلول ہے، ایسا نہیں ہے، یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ مسح اوپر ہی ہوتا ہے نیچے نہیں ہوتا. تو یہ راوی سے مسٹیک ہے. اچھا اگلی حدیث ہے وعنہ، انہی سے کہ انہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح الخفین علی ظاہرہما، آپ علیہ السلام موزوں کے اوپر والے حصے سے مسح کر رہے تھے. اور انہی سے روایت ہے مغیرہ سے تودع النبی، یہ نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا، ومسح الجوربین والنعلین،
آپ نے جرابوں اور نالین پر کیا کیا؟ مسح کیا۔ اب یہاں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جرابوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں موضوع پر مسح ہوگا، جرابوں پر نہیں۔ لیکن جرابیں وہ جو کی طرح ہوں، موٹی ہوں، ٹھیک ہے جی، اور اگر پانی اوپر انڈیلا جائے تو پانی نہ پہنچے تب ان جرابوں پر مسح ہوگا، ادروائز عام جرابوں پر مسح نہیں ہوگا۔ خفین کہتے ہیں موزے کو، وہ موزے جو چمڑے کے ہوتے ہیں اور ان کی شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر بندہ بغیر بوٹ شوٹ پہنے ان موزوں کو پہنے 2-3 میل چل سکے آرام سے پھٹے نہ، ٹھیک ہے۔ اور اونچا اس کا تلوا جو ہے وہ چمڑے کا ہونا چاہیے، اور اس کی جو گٹے ہیں وہ ہمارے فل بند ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح 5-6 جو ہے وہ ہم باہر سے جو پڑھیں گے نا موضوع کے مسائل میں، اس میں 5-6 شرائط ہیں، وہ شرائط پائی جائیں۔ لیکن مفتی اکمل صاحب کا فتویٰ بھی ہے کہ ہاں اگر جرابیں موٹی ہوں، ایسی جرابیں موٹی ہوں جن کے اوپر پانی انڈیلا جائے تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ آج کل بالخصوص واٹر پروف بھی جرابیں آتی ہیں۔ مجھے میرے ایک دوست جاننے والے ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے مجھے 2 سیٹ بھیجے ہیں یعنی جرابوں کے، ٹھیک ہے، تو وہ واٹر پروف جرابیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان جرابوں پر تو آپ مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ذوالفقار صاحب آپ نے دیکھی واٹر پروف جرابیں؟ نہیں سر، نہیں دیکھی۔ اچھا، وہ چمڑے کے تو ویسے وہ لیتے ہیں، بہت سے تو دیکھے سر واٹر پروف تو نہیں، واٹر ریزسٹنس ہوگی، پانی ہاں جی، کس طرح ہوتا ہے جی محمد احمد صاحب؟ کیا وہ بہت سے تو چمڑے کے دیکھے ہیں تو وہ تو استعمال کیے، لیکن باقی جرابیں محمد واٹر احمد صاحب کچھ کہہ رہے ہیں جی؟ محمد احمد صاحب جی سر، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ واٹر پروف نہیں ہوگی، وہ واٹر ریزسٹنس ہوگی، یعنی کہ پانی کو دور کرتی ہوگی، جذب تو نہیں کرتی ہوگی اس میں اندر۔ ہاں، پانی کو دور کرتی ہیں، وہ ہے وہی، وہ میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے، میں نے پہنے ہیں، وہ بڑے موٹے ہیں اور مطلب جو ہے نا وہ ہیں، تو ویسے اگر پانی پڑ جائے تو گیلی تو ہو جاتی ہیں، یہ نہیں کہ پاؤں گیلے نہیں ہوتے، لیکن وہ کہ پانی کو دور کر لیتی ہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں واٹر پروف ہے، اور انہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس میں جو ہے نا وہ پانی ڈال کے تو نیچے اوپر کرتے ہیں تو پانی نیچے نہیں جاتا، بہرحال تو کافی موٹی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں، ادروائز عام جرابیں جو بالکل ہلکی ہوتی اس پر نہیں۔ اچھا، یہ جو جرابوں پر مسح کرنے کے قائل ہیں وہ بھی اسی موٹی جرابوں کو بارے میں بات کرتے، لیکن وہ اتنی بات نہیں کرتے، وہ پھر ویسے ہی کہتے تھے جرابوں کو مسح کرنا، تو وہ پھر لوگ کیا کرتے ہیں ہلکی جرابوں کو مسح کر لیتے ہیں، بالکل ہی ہلکی جرابوں پر، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے، اسی پر ہے، مغیرہ سے روایت جی، ابھی آ گیا۔ ہاں، قال مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے، مسح فعل، ٹھیک ہے، رسول مضاف، اللہ اس میں جلال مضاف ہے، رسول مضاف، مضاف سے مل کر یہ فاعل بن جائے گا مسح فعل کا، ٹھیک ہے۔ علی الخفین، اللہ حرف جار، خفین مجرور، جار مجرور مل جائے گا مسح فعل کی، یہ ظرف ہو جائے گا لغو، کہ آپ علیہ السلام نے خفین موضوع پر مسح فرمایا، فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، نسیت، کیا بھول گئے، آپ نے پاؤں نہیں دھوئے؟ قال، آپ نے فرمایا بل انت نسیت، بلکہ تم بھول گئے ہو، بہذا، اس جو میں نے کام کیا، امرنی ربی، میرے رب نے حکم دیا ہے عز و جل، یعنی اس طرح کرنے کا، موضوع پر مسح کرنے کا میرے رب نے حکم دیا ہے۔ وعن علی، حضرت علی سے روایت ہے، انہو قال، کہتے لو کان الدین بالرأی، اگر ہوتا دین رائے کے، اپنی رائے سے دین چلانا ہوتا، لکان، تو ہو جاتا، اسفل الخفی، خفی، اولا بالمس من اعلی، یعنی کہ اسفل نیچے والا حصہ مسح کرنا ہوتا بہتر اوپر والے حصے سے۔ اگر دین رائے پر چلتا نا تو رائے، تو بھائی دیکھیں ہم جب چلتے ہیں تو پاؤں نیچے خراب ہوتے ہیں، اوپر تو نہیں خراب ہوتا، تو ہم مسح اوپر سے کرتے ہیں، نیچے سے نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنی رائے پہ چلتے تو پھر ہم نیچے والے کو مسح کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے، جو نبی علیہ السلام نے بتایا، کیونکہ اوپر حدیث آگے نا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ اپنی رائے پر دین پہ نہیں چلتے۔ اور یہ امام اسی روایت کو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور مختلف انداز میں نقل کیا ہے، وہ بھی آپ کو واقعہ سناتا ہوں حدیث پڑھ کے۔ وقد رأیت رسول اللہ، میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کو، یمس علی ظاہر خفی، آپ علیہ السلام اوپر والے حصے سے جو اس پر آپ علیہ السلام مسح کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے شہرت دی، تو جب آپ کو پتا جب کسی کو شہرت ملے تو اس کے حاسدین بھی بن جاتے ہیں، اور ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، تو حاسدین نے
इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक के जो वालिद हैं इमाम बाकर, उन तक लोगों ने बातें पहुंचाई कि ये अपनी राय से बड़ा काम करते हैं, अपनी राय मतलब से दीन की वजाहत करते हैं। तो जब इमाम अबू हनीफा मदीने आए तो इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई, तो आपने मिलते ही फरमाया कि भाई तुमने मेरे नाना के दीन को छोड़ के अपनी राय को तुमने इख्तियार कर लिया है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ की, आली जहम आपके बड़े कदरदान हैं, आप तशरीफ़ रखिए, मैं अपनी गुजारिशात पेश करता हूँ। तो बैठे तो आपने अर्ज़ की इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम बाकर से बड़े अदब के साथ कि मैं गुजारिश में कर रहा हूँ कि नमाज की ज़्यादा फजीलत है कि रोज़े की, नमाज की ज़्यादा फजीलत है कि रोज़े की। तो इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नमाज की ज़्यादा फजीलत है। तो फरमाया कि अगर मैं अपनी राय पे चलता तो मैं यूँ लिखता कि जिस औरत को हैज़ आता है वो नमाज़ों की कज़ा करे, रोज़ों की कज़ा ना करे, लेकिन मैंने आपके नाना के दीन पर चलते हुए मैंने ये फतवा दिया है, मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी ने जो बताई है कि औरत नमाज़ों की कज़ा नहीं करेगी, रोज़ों की कज़ा करेगी, नमाज़ों की कज़ा नहीं करेगी बल्कि रोज़ों की कज़ा करेगी। अच्छा, फिर आपने फरमाया कि मुझे ये बताएं कि जो पेशाब ज़्यादा नापाक है या मनी ज़्यादा नापाक है। तो इमाम बाकर ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, ठीक है ना, इमाम हुसैन के पोते हैं, बहुत बड़े फकी है। तो इमाम बाकर ने फरमाया कि पेशाब ज़्यादा क्या है, जो है वो नापाक है, ठीक है, और मनी जो है वो उससे ज़्यादा। तो फरमाया कि अगर हम हुक्म देते, ये इसका अगला हिस्सा मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, इसका क्या है नापाक, अगर जी पेशाब पे हुक्म देता तो पेशाब पे गुस्ल का देता, और हाँ जी मनी जी, पे अब मुझे जी जी बहुत शुक्रिया कि अगर नापाक, मुझे ये बताएं कि ज़्यादा नापाक क्या चीज़ है। आपने फरमाया कि पेशाब, तो मनी इतना नापाक ने फरमाया कि अगर मैं हुक्म देता गुस्ल का तो मैं कहता कि जो बंदा पेशाब करे, क्योंकि पेशाब ज़्यादा नापाक है तो उसे गुस्ल करना चाहिए, लेकिन हम तो हुक्म ये नहीं देते, हम ये कहते हैं कि अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो तो फिर आपने सॉरी मनी निकले तो फिर आपने गुस्ल करना है। तो हम तो आपके नाना के दीन पर हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जनाबत की हालत में आपने गुस्ल करना है, पेशाब जब आए तो उस वक्त आपने गुस्ल नहीं करना बल्कि आपने वज़ू करना है। अच्छा, एक और भी मसला, तीसरा मसला भी आपने इसी तरह बयान फरमाया। जी अमीर मोदी, याद है तीसरा मसला क्या है? जी हजरत वो है, जी औरत मसला कमजोर है या मर्द कमजोर है। किस तरह, हाँ फिर उसका रिजल्ट क्या निकाला उन्होंने? ये औरत को दो हिस्से है ना होना चाहिए था, क्योंकि औरत कमजोर है हाँ इसीलिए हाँ, दो हिस्से, मगर शरीयत है ना एक हिस्से का हुक्म देती है, आदमी माशाल्लाह, को दो हिस्से। क्या और बात, मर्द को दो जी हिस्से जी, देती। हाँ ये आपने तीसरा ये फरमाया कि औरत जो है कमज़ोर है कि मर्द कमज़ोर है। तो इमाम बाकर रहमतुल्लाह फरमाया कि औरत कमज़ोर है मर्द कवी है। फरमाया देखें, एक जो कमज़ोर है उसको ज़्यादा हिस्सा दिया जाता है कि उसको थोड़ा दिया जाता है? फरमाया उसको ज़्यादा हिस्सा दिया जाता है, कमज़ोर जो है उसकी ज़्यादा हेल्प की जाती है। तो फरमाया मर्द कवी है, इस्लाम में मर्द को ज़्यादा हिस्सा है, 2 हिस्से हैं, औरत को 1 हिस्सा है। तो मैं अगर अपनी राय पर चलता तो मैं औरत को 2 हिस्से देता और मर्द को 1 हिस्सा देता। तो मैं तो आपके नाना के दीन पे चल रहा हूँ जो कुरान पर हदीस पर के मर्द को 2 हिस्से और औरत को 1 हिस्सा है। तो इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और आप जब इमाम बाकर खड़े हुए तो इमाम अबू हनीफा भी खड़े हुए। तो इमाम बाकर रहमतुल्लाह ने इमाम अबू हनीफा का माथा चूमा और गले लगाया। फरमाया लोगों ने मुझे गलत बातें बताई हैं, तो आपने प्यार किया और आपने मोहब्बत का इजहार किया, ठीक है। तो ये एक झूठ फैलाया जाता है अक्सर कि सर भाई इमाम आजम अबू हनीफा हजरत इमाम बाकर के शागिर्द हैं। इमाम जाफर से ज्यादा आपने लिया है, लेकिन मुलाकात इमाम बाकर से भी है। यानी बिल्कुल दोनों से मुलाकात है, दोनों से। हाँ, दोनों से मुलाकात है, दोनों से अच्छा, मुलाकात। जी जी, माशाल्लाह। हाँ फिर ये इसी जो जमाने आपको जो लोग शिया जो जाफरी कहलवाते हैं, तो फिर उनका फिका हमारे से मिलती क्यों नहीं है? जब कि ये इनकी अब इमाम आजम अबू हनीफा की उनके मुताबिक चलती है, इमाम आजम इमाम बाकर इमाम जाफर सादिक के मुताबिक, तो उनकी क्यों डिफरेंट है फिर? वो इसलिए नहीं मिलती कि उनकी फिका इमाम जाफर से नहीं है, उनकी अपनी राय से फिका है। ये नाम अच्छा जाफर का है। हाँ, अच्छा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इस बारे में। इनकी जो उसूल काफ़ी किताब है ना, ये जिस तरह हमारी बुखारी है,
जी ठीक है ना। उसकी पहली जिल्द में मुझे शौक था कि मैं इनकी किताबें लूँ, तो मैंने मेरे एक दोस्त आए, उन्होंने कहा जी आपको किसी किताब की जरूरत हो बताइए। मैंने कहा मैं यार शियों की किताबें, जो असल किताबें जिस तरह हमारे सियाह सित्ता है, उनकी कुतुब सित्ता है, मुझे वो चाहिए। उन्होंने कहा जी अब बताएं। तो मैंने उनको बताया, वो पूरा सेट उन्होंने ना ईरान से मंगवा के मुझे दे दिया। तो मैं उनको काफी अर्सा तक पढ़ता रहा। अच्छा, उसमें मैंने क्या रिजल्ट निकाला मैं आपको बताता हूँ। एक महीने की एक यूं समझे कि एक तरफ बुखारी है, अच्छा, तो एक तरफ उसूल काफी है। अब मसला आप खुद आपने इसको देखना है कि ये कितना फर्क है। माइक म्यूट करें सुफियान साहब। अच्छा जुल्फिकार साहब माइक म्यूट कीजिए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने जो बड़ा अच्छा सवाल किया, कि जो मैं रिजल्ट निकाला है, वो रिजल्ट मैंने ये निकाला है कि जो फिक़ह जाफरिया है उसमें आले तशय्युअ ने अपनी मन गढ़ंत बातें डाली हैं, इमाम की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक हो गया। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया, बुखारी में मोहम्मद बिन हनफिया के शागिर्द पर चलते चलते इमाम बुखारी के उस्ताद, ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन हनफिया बयान करते हैं कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे कतरे आते थे, पेशाब में कतरे आते थे। अच्छा कतरे, सॉरी, मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैंने मिक़दाद जो साहबी उसको कहा, बुखारी में रिवायत है कि मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि हज़रत अली ने मेरे वालिद ने बताया कि मैंने मिक़दाद साहबी को कहा कि नबी अलैहि सलाम से पूछो, जब आदमी बीवी के करीब जाता है तो वहाँ जब बातें शातें करता है, लमस करता है, तो कतरे निकल जाते हैं, तो वो उन कतरों से गुस्ल फ़र्ज होता है या क्या होता है, इस बारे में आप मुझे बताइए। क्योंकि नबी अलैहि सलाम की बेटी मेरे घर में थी, तो मैं डायरेक्टली पूछना मेरे लिए ज़रा मुनासिब नहीं था, तो मैंने पूछा, मिक़दाद को मैंने कहा। तो नबी अलैहि सलाम से मिक़दाद ने जाके पूछा, तो आपने फरमाया कि कतरे इस तरह गिरने से वुज़ू होता है, गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। क्योंकि गुस्ल तो जब मनी कूद के निकले ना जिस्म से, फिर गुस्ल फ़र्ज होता है। तो कतरे गिरने से क्या है, वुज़ू होता है, गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। ये पूरी सनद है ज़ुल्फ़िकार साहब, इमाम बुखारी से लेकर इमाम जो है ना मोहम्मद बिन हनफिया, हज़रत अली, और पूरी सनद चैन है पूरी। अच्छा, उसूल काफ़ी में क्या लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि हज़रत अली फरमाते हैं, हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने मिक़दाद को कहा कि नबी अलैहिस्सलाम से पूछें, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे गुस्ल करना होगा। इससे क्या होगा, कतरे गिरने से नहीं, सॉरी, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे कुछ नहीं होगा, यानी इससे वुज़ू भी नहीं टूटेगा। अच्छा, इससे वुज़ू भी, यानी कि यूं समझे कि एक बंदा नमाज में खड़ा रहा है, पेशाब निकल जा रहा है, मुसल्ला गीला हो गया, तो उसका वुज़ू कोई मसला नहीं। तो बिल्कुल अजीब बात है ना। अच्छा, ये बात देखें, असल बात देखें। बात ये है कि हज़रत अली के बेटे हैं इमाम हुसैन, ठीक है। इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफ़र, ठीक हो गया। तो इमाम जाफ़र कह रहे हैं कि हज़रत अली फरमाते हैं। अब हज़रत अली इमाम जाफ़र के दादे हैं। जी बिल्कुल, इमाम जाफ़र सादिक के दादे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के दादे हज़रत अली, तो इमाम जाफ़र के दादे हैं, मुलाकात ही नहीं हुई, ठीक हो गया। तो दादे के बारे में बात करें, और इधर बेटा बाप से पूछ के बात कर रहा है, बाप बता रहा है, वो अफजल है ना, वो अफजल है ना, मुकद्दम। तो ये हमारी जितनी चैन है ना, ये इस तरह चलती है। उनकी चैन जो इमाम जाफ़र ने कहा, हजरत यहाँ पे बेटा किसको करें, वो तो समझ में बात आ गई, बेटा बाप से पूछ रहा है, वो कौन? मोहम्मद बिन हनफिया पूछ रहे हैं ना हजरत अली से। बिल्कुल, हजरत अली से किसने पूछा है? मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि हजरत मोहम्मद बिन हनफिया हजरत अली के बेटे हैं। ये हजरत फातिमा से नहीं है ना, दूसरी ज़ौजा से है। दूसरी ज़ौजा से। तो वो कहते हैं कि हजरत अली ने मुझे बताया, ये वाकया मुझे बताया। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं जब बीवी के पास जाता हूँ, अभी हम खेलते हैं, बातें करते हैं, तो कतरे निकल आते हैं। ठीक, तो क्या पानी कतरे निकल से वुज़ू टूटता है या गुस्ल फ़र्ज होता है? तो नबी अलैहि सलाम फरमाया कि इससे वुज़ू फ़र्ज होता है, गुस्ल यानी नमाज के लिए फिर आपको वुज़ू करना होता है, गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। ठीक है, सही, ठीक। तो ये बेटा अपने बाप से पूछ के बता रहा है, ये उधर से दादा से फिर परदादा, दादा से दादा, यानी कोई बीच में चैन नहीं है, बस ऐसे ही
ہاں جی حضرت میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے ان کی گفتگو میں، یا جو فیس بک سے دین سیکھ رہے ہیں، میں نے ایک چیز سب نے نوٹ کی ہوگی، لیکن میں نے یہ کہ جو چیز ان کے مطلب کی ہے نا، آسان ہے، مطلب کی ہے، اس پہ اتنا بحث ہے، اتنا زور ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا. جیسے قربانی کا مسئلہ ہے، اس میں بھی اتنا بحث ہے کہ نہیں واجب نہیں ہے، یہ یہاں سے ہم نے سنا ہے، وہاں سے ہم نے سنا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کی بات ہے. لیکن بس آسان ہی چاہیے. تراویح اگر آئی رمضان شریف میں، اس پہ بحث شروع ہو گیا، تراویح جو ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. میں نے کہا آپ یہ کہیں کہ ہمیں جو آسان لگے گا ہم وہ کریں گے، بس وہ سیدھی سی. کریں ہر بس. کوئی مولوی بنا ہوا ہے نا فیس بک پر، ہاں پڑھتے نہیں ہے، صرف بہانہ کیا چاہیے جی، بس ہم نے پڑھنا نہیں ہے، جو ہم نے مطلب دین میں مشقت نہیں لینی ہے، مشقت کیونکہ نہیں لینی. مشقت نہیں لینی ہے، بس یہ جو ہے اس طرح سے لوگوں کو پریشان کرنا ہے. سنی جی سنائی باتوں سے. چلے ٹھیک ہو گیا، یہ ایک سر واقعہ تھا. سر یہ جو محمد بن حنفیہ جو ہے، ان کی کنیت بن حنفیہ کیوں ہے، محمد بن علی کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنی یہ بات والدہ کے نام سے۔ جی ٹھیک ہے جی، جعفری صاحب نے بتا دیا. حنفیہ ان کی والدہ کے نام والدہ کی طرف تھے. جی بہتر. جی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہماری جو وہ دین میں جتنے فقہی مسائل ہیں نا، وہ سارے نبی علیہ السلام سے پھر صحابہ سے ہوتے ہوئے سارے اس کا نا ایک طریقہ کار ہے پورا ایک. ٹھیک ہے جی. تو اس پر میری کافی ساری ویڈیوز ہیں، میں نے پھر اس پر کافی ساری ویڈیوز، جب وہ میرے پاس کتاب آ گئی نا، میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی کہ دیکھیں بھائی ان کی شریعت میں ان کی مطلب کیا ہے، ان کے مسائل میں نے اصل کتابوں سے دکھایا. جی نواز صاحب. سر ایسا بھی ہے کہ انہوں نے محمد بن حنفیہ میں سنا تھا کہ اس لیے نام اپنی والدہ کے ساتھ رکھا کہ ہماری جو ہے نا حسنین کریمین سے جو ہے نا برابری نہ ہو. اگر برابری یعنی محمد بن اپنی، علی ہاں کہیں تو یعنی کہ اپنی مطلب عاجزی کا اختیار کرتے ہوئے. عاجزی کا اظہار کیا نا. جی پہلے نواز صاحب جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. فقہ جعفریہ کا خالی عام ساتھیوں کو معلومات کے لیے کہ لوگ میں کیا فرق ہے. ایک مسئلہ میں سنا تھا عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے، تو ان کے پاس میں اگر گھڑے کے اندر جو ہے نا کتا پیشاب کر دیا تو وہ پاک ہے، اور منہ ڈال کے پانی پی لیا اگر تو وہ ناپاک ہے. شیعہ کے پاس میں یہ مسئلہ ہے. اللہ اکبر. پیشاب کرا، اس دلیل کیا ہے بولتا، پیشاب کرا اس میں زیادتی ہو گئی اور ہاں پی ہاں لیا تو کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے ہے نا ناپاک ہو گیا. پیشاب کرا تو زیادہ منہ ڈال دیا اس نے نا. کتنے بیوقوف ہے نا. یہ مفتی جی صاحب جی سے سنا ہوں میں کوئی پکا مسئلہ ہے. اچھا. تو اس طرح کی چیزیں بڑی ہیں یہ، بالکل. میں نے بھی جب اس کی ان کی اصل کتابیں میں نے پڑھی نا، بہت کچھ اس طرح چیزیں مجھے ملی. یہ جی کیا امیر. بتایا بھائی نے یہ بہت کیا بکواس بتایا؟ بکواس بہت کرتے ہیں. پیشاب گھڑے میں ہو گیا تو جی یعنی اس میں زیادتی، پانی میں زیادتی ہوگی نا. یعنی پانی آدھا تھا نا، سر گھڑا آدھا تھا، تو اس نے اگر پیشاب کر دیا تو گھڑے میں زیادتی، پانی میں زیادتی ہوگی تو وہ پاک رہا. تو اگر اچھا کتے نے منہ ڈال لیا تو اس نے پی لیا تو پانی میں کمی ہوگی، اس لیے پلید ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. بس جی امیر محمد. اصل میں ان کی کتاب ہے الثقیفہ. ہاں جی ان کی کتاب ہے الثقیفہ، کتاب ہے سلیم بن قیس العامری کی. جی اسی میں یہ قرآن کھانے کا واقعہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ لگانے کا واقعہ اسی میں ان کا گھڑا ہے. وہ میں نے آدھی پڑھی، وہ بندہ پڑھ نہیں سکتا ہے. اور جس کام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی سنت ہوتی ہے اس کی یہ لازمی مخالفت کرتے ہیں. جی جی یہ بہت اور زیادہ باقی مخالف. فقہ جعفریہ تو ثابت ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ. اور جی ہماری بالکل. فقہ ہے بھی مولا علی کرم اللہ وجل کرے. جی بالکل، جو عبداللہ بن ذوالفقار صاحب آپ نے مسعود کہا، میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں. فقہ جعفریہ نام انہوں نے ڈالا ہوا ہے، کوئی ثابت نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ لوط بن مخنف غالباً ان کا نام تھا، وہ ان کا راوی تھا، بڑا جھوٹا راوی. تو انہوں نے اس طرح چیزیں گھڑ گھڑ کے ان کو دی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر اسی سے بیان کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. حضرت ایک بات بولنا چاہنا تھا، جی یہ بعض لوگ میرے کو بھی شیعہ سمجھتے جعفری نام آنے سے، مگر الحمدللہ میں سنی ہوں. ہمارے جد اعلیٰ بھی سنی تھے. اور قانون شریعت کے مصنف کا نام بھی جعفری ہے. کس کے؟ قانون شریعت کتاب کے. جی جی نہیں آپ کی طرح ہمارا ذہن بھی نہیں گیا. آپ نے چلو مزید جو ہے وضاحت دی. امام جعفر صادق سے بڑی محبت ہے. دیکھیں نا، ہم تو ان کے ختم بھی دلاتے ہیں. ہم تو ان کو سنی، بھائی سنی کا سب سے بڑی یہ سنی کے لیے ہے کہ تمام اولیاء کرام سے، اہل بیت سے ہیں، اور صحابہ کرام سے، نبی علیہ السلام سے، یہ سنی تو محبت کرتے ہیں. سنی تو اس طرح کی گستاخیوں سے اور ان چیزوں سے بالکل ہی دور ہیں. ٹھیک ہے اللہ جی. ہمارے امام ابو حنیفہ کے استاد بھی ہیں. جی جی.
تو بالکل استاد امام صاحب نے بڑی ان کی تو یہ ساری چیزیں میں نے آج کی. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں. ویسے ہمارے اگر سر ہم بالکل امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد بھی ہیں، لیکن ہماری فقہ کے اندر امام جعفر صادق کی طرف سے کوئی روایت پیش نہیں کی جاتی ہے. کس طرح مطلب؟ کوئی بھی اگر پیش کرنا، کوئی مسئلہ بیان کرنا یا حدیث بیان کرنا، ان کی طرف سے کوئی فقہ میں چونکہ قرآن و حدیث سے ہوتی ہے، ان کی ساری باتیں قرآن و حدیث سے ہے نا. صرف ہماری جو اصل جو رائے ہوتی ہے پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ظاہر ہے وہ ان کے استاد سے ہی ہوگی. مطلب ان کی طرف سے کوئی ایسی رائے نہیں ہے مسند امام زید ہے، امام جعفر صادق کی طرف سے. جی امیر محمد. مسند امام زید ہے. جی مسند امام زید امام جعفر صادق کے چچا ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے. ان کی مسند میں نے ساری پڑھی ہے، 826 احادیث ہیں. وہ ساری امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کی سیم ہی ہے، وہ بھی اہل بیت کے فرد ہیں. ماشاءاللہ، بہت خوب ہے. امام باقر کے بھائی ہیں. جی ماشاءاللہ. چلے جی، بڑا فائدہ ہو رہا ہے. چلے آگے اب ہم چلتے ہیں وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان. ٹھیک ہے جی، کون سی چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے. مسئلہ نمبر 1، پیشاب وغیرہ، پاخانہ، ودی، مزی، منی، کیڑا، پتھری، مرد یا عورت کے آگے پیچھے سے جو بھی اس سے وضو ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے، اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا اس سے، یعنی یہ ہو گیا. اچھا، آگے بھی اسی طرح آپ پڑھ لیجیے گا. تو آگے بھی پڑھ لیجیے گا. آگے بھی یہ فیمیل بھی ہماری بہنیں بھی ساتھ شامل ہے. تو یہ اس میں مسئلہ نمبر 11 ہے، خون یا پیپ زرد کہیں سے بھی نکلے گی، اس سے بھی کیا ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا. خون نکلے گا. اچھا، اس پہ آپ کو پتا ہے خون کے بارے میں اس میں بڑا اختلاف ہے، خون بہنے سے متعلق. اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز بھی ہیں اس پر. جو کچھ لوگ ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے جو ہے نا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور امام شافعی کا بھی مذہب ہے. لیکن وہ روایت ایک ابو داؤد سے لیتے ہیں کہ 2 صحابی تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے پہرے کے لیے انہوں نے حامی بھری. تو ان میں سے ایک سو گیا، دوسرا وہ پہرا دے رہا. تو اس نے کہا میں پہرا کیا دینا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں. تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے، تو پیچھے لوگ آئے، انہوں نے تیر مارا تو ان کو لگ گیا. تو وہ نماز میں لگے رہے. ٹھیک ہے نا. جب سلام پھیر کے پھر اس بھائی کو اٹھایا، ساتھی کو، اس نے دیکھا تو اس کی پنڈلی میں خون بہ رہا ہے اور تیر لگا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی تم نے کیوں نہیں مجھے اٹھایا، جگایا پہلے. انہوں نے کہا میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، تو مجھے بڑا لطف آ رہا تھا، اس سے میں نے نہیں ہوں. تو اس حدیث سے وہ یہ لیتے ہیں کہ دیکھیں خون بہ رہا تھا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو خون بہنے سے نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی. تو خون بہنا ناپاک نہیں ہے. تو یہ اس پر میری کافی ساری ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کو اس روایت کا کیا اسٹیٹس کیا ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے. وہابی نے زور لگا کہ اس کو صحیح کہا ہے، لیکن اس میں ایک راوی مدلس ہے، روایت میں کمزوری ہے. دوسرا، صحیح روایت ابو داؤد میں اس کو وہابی بھی مانتے ہیں، اور وہابیوں نے اس کے وہ فٹ نوٹ بھی لکھا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. پہلا یہ کہ نبی علیہ السلام فرماتے جب کسی کا وضو ٹوٹے تو وہ ناک میں ہاتھ ڈال کے نکل جائے. جماعت ہو رہی ہے نا، اگر کسی کا جماعت میں وضو ٹوٹے، وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکل جائے، تو مطلب یہ کہ میری نکسیر پھوٹی ہے. لوگوں کو یہ اندازہ لگایا کہ میری نکسیر پھوٹی ہے، اس لیے میں باہر جا رہا ہوں. تو انہوں نے نیچے ابو داؤد میں اس کے فٹ نوٹ لکھا ہے وہابیوں نے کہ یہ کنفرم بات ہے، یہ مطلب اتنی مشہور بات ہے کہ نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے ناک پہ ہاتھ رکھ کے باہر چلا جائے، تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اگر کسی وجہ سے بھی اس کا وضو ٹوٹا، لیکن دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس کا نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹا ہے. ایک اس کی عزت بھی رہ جائے، اس کا بھرم بھی رہ جائے، اور یہ کنفرم ہے کہ نکسیر پھوٹنے سے، اب نکسیر کیا ہوتی ہے، خون نکلتا ہے، تو اس سے اب یہ تو ابو داؤد میں لکھا ہے. اسی طرح السنن الکبریٰ للبیہقی میں کافی ساری روایت ہے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اس کو نماز میں آپ کا خون نکل آیا، تو آپ نے گئے اور آپ نے وضو کیا، نماز چھوڑ کے آپ نے وضو کیا. ٹھیک ہے. تو اس پر میری 2-3 ویڈیوز ہیں کہ خون بہنے سے وضو جاتا ہے کہ نہیں جاتا. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک مسئلہ، اختلافی مسئلہ ہے. تو یہ آپ اپنی جو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے دلیل پر جو حدیث آتی ہے اس کو صحیح کہتے ہیں، جو ہمارے جو دلائل ہوتے ہیں اس کو انہوں نے پوری کوشش کرنی ہوتی ہے، اس کو ضعیف کرنے کی پوری کوشش کرنی ہوتی ہے. تو اسی پر ہے میرا جو پی ایچ ڈی کا اسی پر ان کا جو وہابی عالم ہے زبیر زئی، اس نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا ہے جو ہمارے دلائل ان کو ضعیف کرنا اور اپنے دلائل کو قوی بنانا. تو اسی پر میرا ہے، میرے
معمول بہا احادیث پر حافظ زبیر علی زئی کے اعتراضات کا تنقیدی جائزہ جو معمول رہی ہیں صاحب. جی سر یہ بخاری شریف کو ایسی حدیث ہے ویسے میرے ذہن میں آ گیا. کل میں ایک سنا تو ایک فیس بک پہ آ رہا تھا ایک شیعہ، تو اس نے کہا ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو مولا علی نے کی ہے، ہم تو دائیں بائیں کی بات کرتے نہیں ہیں. وہ ان کے پاس خلیفہ ثانی آئے تو انہوں نے ان کو پوچھا، ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے آپ کے چاچا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں جو ہے خلیفہ اول کو اور خلیفہ ثانی یعنی مجھے گالیاں نکالتے تھے یا برا بھلا کہتے ہو یا جھوٹا سمجھتے ہو یا خیانت کرنے والا سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں بالکل سمجھتے ہیں. تو ہم تو ان کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. وہ ایسی حدیث ہے بخاری شریف میں. اچھا اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ سمجھتے ہیں، اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ حضرت علی کو گالیاں دی ابن عباس نے. ہاں جی، حضرت علی نے ان کو گالیاں دی. وہی کہتے ہیں بھی انہوں نے علی کا تو نہیں بولا انہوں نے، انہیں کو ساری حدیث سناؤ نا. اس میں یہ ہے کہ بھائی پہلے حضرت وہ جو باغ فدق والا واقعہ ہے نا اس میں یہ چیز ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بھائی سوالیہ نشان کیا آپ ہمیں خیانت سمجھتے ہیں؟ ہم نے یہ باغ پہلے ابوبکر کے پاس تھا، پھر انہوں نے اس کو حکومتی طور پر چلایا، پھر وہ باغ میں نے عباس کو دیا، پھر آپس میں دونوں لڑ پڑے اور آپس میں گالم گلوچ والی بات ہوگی، اس لیے تو ہم وہ چیز بیان ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. ہاں تو وہ چیزیں اگر آپ کہتے ہیں نا پوری انہیں کہ پوری حدیث بیان کر کے نا پھر اس سے پورا رزلٹ نکالے نا پھر تو وہاں تو حضرت وہ علی تو فیس بک میں تھا نا. حضور یہ جو تیر لگا ہے اور خون نکلا ہے یہ وہ والی روایت ہے جس میں ایک قریشی اور انصاری پہرا دیتے ہیں پہاڑی کی چوٹی پہ اور ایک بندہ بدلہ لینے آتا ہے تو پھر انصاری پہلی رات کو پہرا دیتا ہے، اس کو 2 تیر لگتے ہیں اور تیسرے پہ وہ جب اس کو خطرہ بڑھتا ہے تو قریشی کو جگاتا ہے. وہ خون نکلنے والی روایت یہ پیش کرتے ہیں. جی یہ پیش کرتے ہیں. سر ایک تو مولا علی تو کرم آقا اللہ وجہ کا بھی السلام سنا نے ہے کہ ان کو بھی جلدی تیر لگائی لگا تھا تو نکالتے کہتے میں نماز میں کھڑا ہوں پھر تیر نکالنا. وہ پھر کہانی ہے. وہ آقا السلام نے ویسے ہی ہے. ڈیوٹی لگائی تھی تو اچھا ویسے انصاری جی امیر محمد جی وہ انصاری نے حضور اس لیے وہ تیر لگنے دیے تاکہ ان کو مزہ آ رہا تھا، لیکن وہ قریشی کی جان کی خطرے کی وجہ سے اس نے پھر اس کو جگایا تو پھر وہ بندہ بھاگ گیا تھا جو تیر مار رہا تھا. تو اس انصاری نے کہا کہ میں تو مجھے اتنی لذت آ رہی تھی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نہ تھا تو میں آپ کو نہ جگاتا. تو وہ تو وضو والا مسئلہ اس میں نہیں تھا. چلو وہ تو نفل شاید پڑھ رہا تھا، رات کا ٹائم تھا. وہ نکالتے ہیں نا کہ جب تیر لگا تو خون بہ رہا ہوگا نا، وہ یہ نکالتے ہیں کہ جب تیر لگا تو خون بہ رہا ہوگا نا. بالکل وہ یہاں سے یہ نکالتے ہیں. ٹھیک ہوگی. اچھا اب یہ خون کے بارے میں بھی آپ کو کیونکہ بعض اوقات لوگ پریشان کرتے ہیں تو پھر دلیل ہو تو پھر آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ خون پیپ زد آگے ہے جی. اگر بہا مگر ایسی جگہ خون بہا مگر ایسی جگہ نہیں آیا کہ دھونا فرض ہو، یعنی خون تھوڑا جیسے سوئی لگتی ہے نا وہی خون جم جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. خون بہے تو پھر وضو ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا آنکھ میں دانا تھا ٹوٹ کر آنکھ میں رہ گیا تو وہیں تھوڑا سا داغ بن گیا تو اس سے وضو ٹھیک ہے. زخم گڑا پڑ گیا اور اس میں کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا. زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پوچھتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کرے کہ اگر نہ پوچھتا تو بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا. پھوڑا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا جب بھی وضو جاتا رہا. ٹھیک ہے. پھنسی کا نچوڑنے سے حضور شاید امام حسین علیہ السلام کا میدان میں جب تیر لگے تو اس وجہ سے یہ کہتے ہوں کہ وضو نہیں ٹوٹتا، شاید یہ وجہ ہو. وہ تو دیکھیں نا وہ تو جو جنگ کے مسائل ہیں نا وہ الگ ہیں. جنگ کے مسائل اس پر میں نے بحث کی. جنگ کے مسائل الگ اس لیے ہے کہ وہ تو عذر ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے خنجر مارا نماز میں تو اس کے بعد آپ کا خون بہ رہا ہے. اب آپ نے اس کے بعد نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز آپ نے پڑھی، ظاہر وہ عذر ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا شرعی عذر ہے کہ بھئی اس نے رکنا نہیں ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پھر تیمم کریں یا کس طرح بھی کر کے اپنی نماز پڑھنا ہے. تو جنگی حالات عام حالات نہیں اس پر. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ دیکھیں نا خون جو ہوتا ہے نا اس میں بو آتی ہے. جب آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو وہاں ایک بو آتی ہے، ایک مطلب گھنسا آتا ہے. تو ایک بندہ اس کے پاؤں خون سے لتھڑے ہوں اور وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو تو ساروں کو اس سے کیا کرے گا؟ نفرت دلائے گا نا. یہ تو دیکھیں آپ خود کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا آپ کے ساتھی کے کسی کے اگر انگلی بھی کٹ جاتی ہے تو خون اگر تھوڑا بہت ہے اس کی ایک بو آتی ہے.
بالکل حضور صحیح ہاں فرمایا. تو یہ تو اسلام میں تو نظافت ہے نا کہ آپ سکون سے نماز پڑھیں. اس طرح اگر آپ کہیں گے خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا نماز ہو جاتی، تو ایک بندہ پورا خون میں ابھی جو کسائیاں لتڑے ہوئے ہیں تو یہ نظافت نہیں رہتی. جی ہاں. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے خون جی کی آنکھ مقدار کان. حضور ایسے کے برابر ہے خون ناپاک کی کپڑے مقدار، ناپاک کرنے کے. خون کی وہ تو مقدار یہ بہنے ہوتا پر ہے نا، وہ وہ تو بہنے قربانی. پر ہے نا. جی جی وہ نہیں، وہ کپڑے ناپاک کے لیے وہ تو ہے نا اپنے اگر جو ہے وہ 1 درہم سے زیادہ ہو شاید تو غلیظہ ہو درہم سے جائے گا. زیادہ. ہاں غلیظہ ہو جائے گا نا. صلی صحیح. اللہ علیہ وسلم. جی آگے پھوڑا پھنسی. ٹھیک ہے. آنکھ کان ناف پستان وغیرہ میں دانا یا اچھا ان میں سے آنسو بہے تو اچھا آنسو بہنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا. آنکھ کان میں کوئی دانا وہ بہ جائے وہ بھی سے اچھا. آگے آنکھ کے اندر زخم، ویسے آدمی کا پانی جمع ہو جاتا ہے تو ہاتھ لگاتا ہے تو پانی بہت سارا نکلتا ہے، اس سے بھی وہ ٹوٹ نہیں جائے گا. وہ نہیں. اس میں بھی ایک مسئلہ آ جاتا، کسی کو بعض اوقات تلاوت سن کے رونا آ آنسو جاتا، نکلنے تو اس سے میں کیا ٹوٹ مسئلہ جائے تو جو اس میں. اچھا جی جعفری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جعفری صاحب نہیں حضرت پوچھ رہا تھا کسی کو تلاوت سن کے رونا تھا تو ہاں وہ اس کے آس پاس ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے نا. وہی تو کہہ رہے ہیں مسجد میں بیٹھے کتنی بار کوئی محفل ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو آدمی کے آنسو آتے ہیں رو پڑتا ہے، پھر ہاں وضو ادھر کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا. نہیں نہیں میں نماز میں بول رہا ہوں، نماز میں. بیماری کی وجہ سے وضو سے جو آنسو دیکھیں نا، بیماری کی وجہ سے جو آنسو نکلتا ہے نا آنکھ میں وہ ہوتے ہیں نا چشمے کیا بولتے ہیں آشوب چشم. آشوب چشم جی اس سے. ٹھیک ہے. اچھا اس سے ٹوٹ جائے گا. ہاں اچھا چلے اب یہ 16 مسئلے آپ نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ کل چھٹی ہوگی، کل اور پرسوں پیر سے پھر ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو چھٹی کے دنوں میں آپ نے صرف صغیر یاد کرنی، ابھی جنہوں نے یاد کی وہ ابھی سنائیں. ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب نے سنائی ہے اور سفیان نے سنائی ہے صرف صغیر. حضور ایک ارشاد تھا، ایک حکم کرنا تھا، میں نے سوال پوچھنا تھا. جی جی حضور جو یہ علم الصرف کتاب ہے نا، اس میں جو صرف صغیر کی ہے وہ چھوٹی ہے اور جو ذوالفقار بھائی نے بھیجی ہے وہ بڑی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ انہوں نے چھوٹی کر کے مختصر کر دی، لیکن بہتر وہ بڑی والی ہے. اس میں آپ کو سارا کلیئر ہو جاتا ہے، ساری چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی چیز رہتی نہیں. وہ تو یاد ہی نہیں ہو رہی. وہ یاد ہے جو آپ نے پڑھا ہے وہی ہے. انہوں نے وائس کر کے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ ماضی ایک سیگا لیا گیا، ماضی معلوم ماضی مجہول. اس کو یاد کریں گے نا آپ کو تقریباً 99% ہر چیز یاد ہو جائے گی. اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تھوڑی سی محنت کر لیں. ابھی چھٹیاں ہیں، ابھی آگے کتنی چھٹیاں ہو جاتی ہیں. جی شکریہ. ہاں وہ میں پہلے لطیف نواز صاحب کو بھی اس طریقے سمجھائے تھے، حالانکہ وہ یاد کرنے آسان ہے. وہی سیکھے ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں گردانیں نفی جہد والی، لام ناسبہ والی، لام تقید انہوں نے سکیلا، اس کے بعد صرف ہو گیا، اعلیٰ تفضیل، یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں گردانے. ان کو صرف جوڑنا ہے، ان کو ملانا ہے آپس میں. ہاں صرف جوڑنا ہے. ایک سیگا لینا ہے، ایک معروف سے ایک مجہول سے، صرف جوڑنا. اب یہ آپ نے اچھی طرح سے یہ 2 دن لگا کے آپ نے یاد کر لی نا. ٹھیک ہے. ساری زندگی آپ کو کام آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ حضور کر لیں گے. سرفے بھائی میں بہت آسان طریقے سے لکھی ہوئی ہے. سرفے بھائی آپ جو ڈالے تھے سب PDF. ہاں سرفے بھائی میں جو پورے ٹھیک ہے گردان لکھی ہوئی ہے سرفے صغیر کی. میں ابھی وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ میں آسانی ہو جائے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اگر یہ آپ کو تھوڑی سی مشکل لگتی ہے نا، وہ انہوں نے تھوڑی سی چھوٹی کی ہے صرف بھائی والے نے، تو وہ اب اگر آپ کرنا چاہے تو اس کو بھی دیکھ لیں ذرا. میں سناؤں جی؟ جی سنائیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب لا یضربن لا یضربن لا یضربن لا یضربن الامر منه اضرب لتضرب لیضرب لیضرب والنهی عنه لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب والظرف منه مضرب مضربانی مضارب ومضرب والآلۃ منه مدرب مدربانی مدرب مدربانی مدربونا مدرب مدربانی مدارب و مدیرب مدیرب و مدربۃ مدربۃ مدربانی مدارب و مدیربۃ
مدراب مدرابانی مدرابات مدرابان مداریب مدیریب و مدیریبۃ. افل التفضیل مذکر منہ. اضرب اضربانی اضرب اضربانی اضربونا ادارب او دائربون. آگے فعل تعجب منہ ما دربا دربا دربیانی دربیات درب و دریبا. جی آگے آ گیا فعل تعجب منہ ما اضربہ و اضرب به و ضربہ. یا دروت. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور بھائی سنائیں، یہ میں نے صرف بھائی سے دکھائی، میں اذان کا جواب دوں. آپ ذوالفقار صاحب ذرا توجہ کیجیے. ہاں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، سناؤ جی بھائی. کون سناتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر ینصر نصرا فہو ناصر ونصیر ینصر نصرا فذاک منصور. لم ینصر لم ینصر لم ینصر لم ینصر لم ینصر لا ینصر لا ینصر لا ینصر لا ینصرو لا ینصرو لا ینصرو، ساکن نہیں ہے. لا ینصر لا ینصر لن ینصر لن ینصر لن ینصر. الامر منہ انصر لتنصر لتنصر لینصر. والنہی عنہ لینصر 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 لینصر. انصر لتنصر لینصر لینصر. الامر منہ انصر لینصر لینصر انصر لتنصر انصر لتنصر لینصر لینصر. پھر سے پڑھ رہا ہوں. الامر منہ انصر لینصر لتنصر تنصر انصر لتنصر لینصر لینصر. والنہی عنہ لا تنصر لا تنصر لا تنصر لا تنصر. لا تنصر لا تنصر لا لا ینصر لا ینصر. لا تنصر لا تنصر لا ینصر لا ینصر. الظرف منہ منصر منصر منصرانی مناصر و منیصر. الآلۃ منہ منصر منصرانی مناصر و منیصر. منصرۃ منصرتانی مناصر و منیصرۃ. منصار منیصرۃ منیصرۃ. منصار منصارانی مناصر منیصر و منیصرۃ. افعل التفضیل للمذکر منہ انصر انصرانی انصرون عناصر و انیصر. المؤنث انیصر. والمؤنث منہ نصر نصریانی نصریات نصر و نصیرہ. والفعل تعجب منہ ما انصرہ و انصیر به و نصور یا نصرت نصورت. جزاک اللہ. اور کوئی نہیں سنانے والا؟ جی السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। जी सुना दिया इन्होंने? सिर्फ लतीफ साहब ने सुनाया बस। बाकी भी याद करके ना, कल से याद करें, अभी आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है जी। तो कोशिश करें, ये स्क्रीनशॉट में आपको भेज दूंगा, ये अपना, बल्कि सुफियान साहब आपने भेज देना है, जुल्फकार साहब को भी, सबको ये भी सेंड कर दें। अगर ये याद करना चाहते हैं ये भी आसान हो जाएगा। हाँ ठीक है। ये और तैसीर अब्वाबुस सर्फ में सेम है हज़रत, जो दूसरे जो कम लेवल की किताब है उसमें कम मैसेज है। हाँ तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। कल अब तनकीश नहव आ गई, अब ये कहाँ तक पढ़ लिया था कल आपने? हरूफ निदा पढ़ लिया था नीचे, हरूफ निदा पढ़ लिया था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हरूफ नासिबा देखें, हरूफ नासिबा 4 है, अन लन कई इदन, ये तो आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, मुजारे पे दाखिल होते हैं, जहाँ नून होता है मुजारे में उसको गिरा देते हैं, सिर्फ 2 नून रहते हैं, मुअन्नस गायब और हाजिर का जमा का, जहाँ पेश आती है उसको गिरा देते हैं, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब इसको, अब ये गर्दान अपना, इसकी तरकीब कैसे होगी? अन तसूमु खैरुल लकुम, अन तसूमु खैरुल लकुम, ये कि तुम रोज़ा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है, ठीक है। अब इसकी तरकीब क्या होगी? तरकीब यानी मिलाना, ठीक है ना। तो जुमलों में ये इस्तेमाल कैसे होते हैं? अन मस्दरिया है, इसको कहते हैं अन मस्दरिया, ठीक है। तसूमु फ़ेल मुज़ारे मालूम, सीगा जम मुज़क्कर हाजिर है, वाउ ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ठीक है ना, बरा वाहिद मुज़क्कर, ठीक है ना, मुत्तसिल बरा वाहिद मुज़क्कर हाजिर फ़ाइल है, ठीक है ना। यानी जो है ना, ये वाउ क्या है, ये फ़ाइल हो गई, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर अन का सिला बनेगा। अन मस्दर है तो अन मस्दिया का सिला होता है। जैसे तसूमु फ़ेल बफ़ाल, आप इसको समझ लें, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर सिला हो अन मस्दर का, ठीक है। अन अपने सिला से मिलकर बेताविल मस्दर होकर मुब्तदा हुआ, क्या हुआ? मुब्तदा। खैरुन सीगा सिफत, लाम हरफ जार, कुम ज़मीर मजरूर, ठीक है। हरफ जार अपने मजरूर से मिलकर मुतालिक हुआ खैरुन सीगा सिफत से, सीगा सिफत अपने मुतालिक से मिलकर खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। अन मस्दरिया, तसूमु इसका सिला, अन सिला, तसूमु ये मस्दर इसका सिला, मिलकर ये मुब्तदा, खैरुल लकुम ये क्या हो जाएगी? उसकी खबर हो जाएगी। हुरूफ जाज़मा, हुरूफ जाज़मा 5 है, इन लम लम्मा लाम अमर लाए नहीं, ठीक है। जैसे ला तकफुर, तो कुफर मत कर, इसकी हम कैसे करेंगे तरकीब? ला तकफुर, ला हरफ नहीं जाजिम, तकफुर फ़ेल ज़मीर इसमें फ़ेल का फ़ाइल है, ठीक है। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला इंशाई हो बस। ला तकफुर, इसमें अंत जो होती है ना, वो अंत वो उसमें पोशीदा होती है। तो इसमें क्या कि ला तकफुर, तुम कुफर न करो, फ़ेल ला नहीं हो गया, फ़ेल तकफुर फ़ेल बफ़ाल मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हो गया, इतना हो गया। अफ़ाल, फ़ेल 2 किस्म पर होता है, फ़ेल मालूम, फ़ेल मजहूल, ठीक हो गया। फ़ेल मजहूल के तर्जमे के आखिर में अक्सर जाता है, जाती है, गया है, गई है, हो गया, हो गई है के अल्फाज आते हैं। फ़ेल मजहूल के फ़ाइल को नायब फ़ाइल कहते हैं। तर्जमा करते वक्त पहले नायब फ़ाइल का तर्जमा करेंगे और उस नायब फ़ाइल के तर्जमे करने के बाद अगर जुमला में मफ़ूल हो तो मफ़ूल का तर्जमा करेंगे, फिर आखिर में फ़ेल मजहूल का तर्जमा किया। जैसे दुरिबा मारा गया है ना, गया है, गई है। दुरिबा इब्नु मरियम, मसलन इब्ने मरियम की मिसाल, मारना भी है और मिसाल भी देना, यहाँ दुरिबा नहीं मिसाल, दुरिबा मिसाल दी गई इब्ने मरियम की, ठीक है। तरकीब क्या होगी? दुरिबा फ़ेल मजहूल, इब्नो मुज़ाफ, मरियम मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ़िल से मिलकर नायब फ़ाइल बन जाएगा। इसको मफ़ूल मालम युसम्मा फ़ाइलु भी कहते हैं। नायब फ़ाइल का पूरा जुमला क्या है? मफ़ूल मालम युसम्मा फ़ाइलु, वो मफ़ूल जिसका फ़ाइल नहीं है। अच्छा, मसलन मफ़ूल भी हो जाएगा, फ़ेल अपने फ़ाइल, अपने नायब फ़ाइल और मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। ये तरकीब है, मतलब कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ना कोई परेशानी की बात है, सिर्फ गौर करने वाली बात है कि ये इसको बनाते कैसे हैं, जुमले को तरकीब में लाते कैसे, ये इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, फ़ेल मारूफ 2 किस्म पर होता है, लाजिम और मुतअद्दी। फ़ेल लाजिम वो फ़ेल जो सिर्फ फ़ाइल से ताम हो और मफ़ूल बिही को न चाहे, ये इसको फ़ेल लाजिम कहते हैं।
فائل پر ہی مکمل ہو جائے، مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو۔ فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس کو فائل مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے فائل کے ساتھ۔ فعل لازم متعدی کے ترجمے میں فرق یہ ہے کہ کسی بھی مصدر سے جب ماضی مطلق کا کوئی صیغہ بنائیں گے تو جب اس کے صیغے کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ میں لفظ نے آئے گا یا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر لفظ نے کا نہ آ جائے تو یہ فعل لازم ہے، ٹھیک ہے، جیسے قعدہ وہ بیٹھا، ٹھیک ہے۔ اگر لفظ نے آ جائے تو یہ فعل متعدی ہے۔ فتح اس نے کھولا، بڑا آسان ہو گیا۔ جب نے آئے گا تو متعدی ہوگا، اور نے نہ آئے تو یہ لازم ہوگا۔ قعدہ بیٹا ذہب گیا، کہتے ہیں ذہب وہ گیا، تو اب یہ کیا ہوتا ہے؟ لازم، ٹھیک ہے۔ اکل اس نے کھایا، اب نے آیا نا، تو جب پہلے یعنی ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوگا نا اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے ترجمے میں نے آ گیا تو مفعول بہی اس کو چاہیے، یہ متعدی ہوگا، اور نے نہیں آیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ لازم ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ، یہ انہوں نے بڑا اچھا طریقہ آپ بتا دیا۔ اب اچھا آئیے، اچھا قعدہ وہ بیٹھا اور فتح اس نے کھولا۔ ترکیب فتح فعل، اس میں ضمیر اس کا فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل سے جملہ فعلیہ خبریہ، بس یہ ہے فعل، ٹھیک ہے نا۔ فتح اس نے کھولا، اس میں فعل ماضی معروف، ٹھیک ہے، ہوا ضمیر اس میں کیا ہے؟ فاعل۔ جی نواز صاحب، لازم کا مجہول بن سکتا مصعب؟ نہیں، مجہول نہیں بنتا لازم کا۔ جزاک اللہ۔ جب مجہول بناتا ہوتا ہے پھر اس کو ضمیر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سیگا وہی ہوگا مجہول، اسے ایک ایک ضمیر بڑھاتے جائیں گے۔ جی نوشین بہن۔ حضرت اس میں جو ہے نا لازم میں اور متعدی میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ حضور یہ دور ببن و مریم ضرورت نہیں، جیسے قاعدہ ہے وہ بیٹھا، اس میں یہ لازم ہے، جی لیکن کیا؟ وہ جو فتح ہے، فتح میں بھی تو ہمارے پاس ہمیں مفعول جو ہے وہ بھی نہیں ہے نا ہمارے پاس، تو یہ کیسے مطلب متعدی کیسے ہوگا؟ فتح اس نے کھولا، اب کیا اس نے کھولا ہے؟ فتح الباب، اس نے دروازے کو کھولا۔ وہ آگے پھر آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا، جو متعدی کی چار قسمیں، ایک مفعول، ایک متعدی ایک مفعول کی چاہتا ہے، پھر ایک ہوتا ہے دو کو چاہتا ہے لیکن ایک کو حذف کر سکتے ہیں، تیسرا وہ ہوتا ہے دو کو چاہتا ہے کوئی حذف نہیں کر سکتے، چوتھا یہ ہوتا ہے کہ تین مفعولوں کو چاہتا ہے فعل متعدی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں صرف آپ کو ایک مثال دی سمجھانے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی جعفری صاحب۔ حضرت یہ جو کروما یکروم کی گردان ہے تو اس میں کوریما ہی بولتے، تو اس کا ترجمہ کیا بن گیا؟ میرے کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا۔ کوریما، یہ حضور جی امیر محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور یہ دور ببن و مریم ہے، اس میں جو ببنو ہے ابنو ہے یہ مضاف الیہ مریم کا، تو اس میں تو اس کے اوپر ضمہ ہے، تو مریم میں کیوں نہیں ہے، مریم ماں کیوں ہے؟ ہاں یہ بھی دیکھیں نا، غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے، غیر منصرف جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کاروما کے کیا معنی ہے جعفری صاحب بتائیں گے؟ کروما کے حضرت بزرگ ہونا۔ ہاں تو بزرگ ہوا، کوریما بھی بزرگ ہوا وہ ایک آدمی، ٹھیک ہے نا، بزرگ ہوئے دو آدمی، کاروما بھی ایک آدمی بزرگ ہوا، بیہما دو ہوئے، تین ہوئے، چار ہوئے، اس طرح آپ اس کو بدلتے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہاں آپ نے ایک فعل لازم کو بھی پڑھا، فعل متعدی کو پڑھا، فعل معروف کو پڑھا، فعل مجہول کو بھی پڑھا، عرف جازمہ بھی پڑھے، عرف ناصبہ بھی پڑھے، آپ اس کو روایت آپ کری جا رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ دن میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ضرور نکالیں جس میں ان کو آپ پیچھے سے دہرائی کریں، ٹھیک ہے جی، ان کو بار بار پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ دیکھیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ دہرائی بہت لازمی ہے۔ جب بھی کوئی بچہ حافظ بنتا ہے نا، اس کے 3 کام ہوتے ہیں۔ پہلے اس نے سبق سنانا ہوتا ہے، سبق کے بعد اس کی پھر سبکی ہوتی ہے، جو کل کا سبق ہے، پرسوں کا ہے، ترسوں کا ہے، ٹھیک ہے نا، کم سے کم 3-4 دن کا جو سبق ہوتا ہے نا وہ ڈیلی اس کو دہرانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا کام اس کی منزل ہوتا ہے، جو آپ اس نے 1 مہینہ پہلے پڑھی ہوتی ہے، 2 مہینے، تو پچھلے سپارے سنا رہا ہوتا ہے، وہ پھر وہ جا کے حافظ پکا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ الطریق التعلم ایک کتاب ہے، وہ بھی آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس میں یہ کہ تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، سبق کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات میں بتاؤں آپ کو، ٹائم تھوڑا ہے
کہ آپ کو سیکھنے کا فائدہ ہر جگہ ہوگا. اب یہ لازمی نہیں کہ آپ نے پڑھ کے مدرس بننا ہے، ٹھیک ہے، یا مطلب مدرس بنیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ جتنا سیکھیں گے اس کا آپ کو کسی نہ کسی لحاظ سے آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ قبول فرمائے. تو آپ آگے تھوڑا بہت کیجیے گا، میں ذرا نماز کے لیے جا رہا ہوں. جی ہے کوئی ذوالفقار صاحب؟ ہاں جی بالکل آگے کریں اس کو، میں نماز پڑھا کے آتا ہوں. ٹھیک ہوگا جی. ہاں جی آگے کیا کرنا ہے جی؟ آگے اگر کوئی گردان سنا لو، یہ پڑھتے تو پڑھو. گردان سنا لو کوئی نہیں سمجھ آتی وہ پوچھ لو. یا اسی کو آگے پڑھنا ہے؟ نہیں، یہ حضرت پڑھ رہے تو سمجھ میں آ رہا ہے، اپن دوسرا کچھ پڑھ لیں. اچھا، میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. السلام علیکم. کل ایک چھوٹا سا ذکر ہوا تھا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے. اگر جعفری بھائی نے سوال کیا تھا، بتایا تھا کہ اگر 4 رکعت جیسے ظہر کی نماز ہے، دوسری تیسری چوتھی امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، تو جب ہم اپنی چوتھی رکعت پوری کرنے لگیں گے تو ہم تشہد میں صرف التحیات پڑھیں گے، درود شریف نہیں پڑھیں گے پھر؟ جی، تحیاتوں کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کے اٹھ جائیں گے. نہیں، لیکن وہ تو ہماری چوتھی رکعت ہو جائے گی. نہیں، آپ بولنا چاہ رہے ہیں دوسری رکعت میں شامل ہوئے جب امام پڑھا رہے تو. جی، میں دوسری رکعت میں نے ان کے ساتھ پڑھی. میں نے دیکھیے دوسری رکعت میں شامل ہو رہے نا، تو قاعدہ اولا میں جیسا پڑھتے ویسے شہادت تک پڑھ کے اڑ جاتے، وہ اڑے. جو قاعدہ آخر میں کیا کرنا رہتا، وہاں اتحیات پڑھ کے کلمہ شہادت پڑھ کے خاموش بڑھیا نہ ہوتا، سکوت اختیار کر کے جب تک امام ہاں صاحب جی سلام نہ پھیرے. اس کے بعد جی بہتر ہو گیا. پہلی مجھے رکعت سمجھنے میں تھوڑا مجھے نا کل سمجھنے میں شاید مسئلہ آگا. میں سمجھا کہ جب آپ اپنی چوتھی پڑھیں گے تو پھر آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے، تو میں یہ پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ کہ جعفری صاحب ہم میرا جب ایک پڑھیں گے. سوال یہ ہے کہ جہاں پر میں سمجھا ہوں، میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن میرا ذہن میں یہ گمان ہے کہ جب ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ چوتھی رکعت میں امام ہے لیکن آپ کی تو بھی چوتھی ایک رہتی ہے کیونکہ آپ بعد میں شامل ہوئے، تو آخری جو قاعدہ ہے یا اتحیات پورا ہے وہ تو نماز کا ہے، وہ تو ہم پورا پڑھیں گے. ایک درمیان میں ہم نے آدھا پڑھ لیا نا، تشہد تک پڑھ لیا، تو اگر یہ ہمارے ذہن میں یہ لحاظ ہو کہ تشہد تک ایک پڑھنا تو ایک ہی پورا پڑھنا، تو پھر تشہد تک 2-3 ہم پڑھ جاتے ہیں. جس طرح ابھی مغرب کی نماز ہے، اگر اس کی آخری رکعت میں مل جاتے ہیں پھر ہر رکعت کے بعد تشہد ہوتا ہے. تو لیکن جو آخری تشہد ہوتا ہے اتحیات کے ساتھ جو امام کے ساتھ ہوتا ہے، میرے خیال وہ تو پورا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، اس میں کیسا مسئلہ بتایا علماء کرام. کیوں بولتے ہو قاعدہ آخری، جو قاعدہ آخری ہم سمجھ رہے ہیں نا، آپ جو چوتھی رکعت رہتی قاعدہ کی آخری میں بات کرتے ہم، ہیں. ہاں جی قاعدہ آخری میں نہیں پڑھنا رہتا درود شریف. کیوں بولتے ہو؟ اس کے بعد بھی ہمیں کوئی قاعدہ آخری کرنا ہے کیسا بھی. اچھا، ویسے بھی کرنا ہے. ہاں کرنا ہی چاہیے، بول کے قاعدہ آخری کے واسطے ہے وہ درود شریف پڑھنے کا. اچھا، وہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ کرنا تو ہاں ہے لازمی. اچھا صوفیہ جی جی صاحب، یہ بات ہے نا، اگر سب مل کے غور سے سن رہے ہیں تو صحیح ہے، سب کو فائدہ ہوگا اور سب کا ہی مسئلہ ہے یہ. ابھی جی جو ہے امام صاحب ہے نا نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز ہے 4 رکعت والی. امام صاحب جی 2 رکعت پڑھ لیے اور ہمارے کو تیسری رکعت ملی، قیام ملا تیسری رکعت میں. جی تیسری رکعت میں قیام ملا تو ہماری جو ہے نا تیسری رکعت بھی امام صاحب کے ساتھ ہوئی، چوتھی رکعت بھی امام صاحب کے ساتھ ہوئی. ٹھیک ہے. ابھی جی میں ایسا کرتا تھا، تیسری رکعت میں شامل ہوا میں تو امام صاحب کے تابع ہو گیا، میں انہوں جیسا کرے ویسا کر رہا ہوں میں. اور اتحیات میں بیٹھ کے میں تشہد پڑھا، درود شریف پڑھا اور دعا بھی پڑھ لیتا ہوں میں. پڑھ لینے کے بعد جیسے امام صاحب سلام پھیریں گے، پہلا سلام پھیریں گے تو میں قیام کی حالت میں آ جاتا ہوں. آنے کے بالکل بعد میں یہ کرتا تھا کہ میری 2 رکعتیں چھوٹی تھی اور 2 ہوئی تھی، تو ابھی میں تیسری رکعت میں جو ہے نا شروع کروں گا میں تیسری رکعت سے. صرف سورہ جی فاتحہ پڑھ کے میں رکوع کرا، سجود کرا، پھر چوتھی رکعت کے لیے قیام کیا. چوتھی رکعت میں بھی جو ہے نا میں جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھا، صرف ضم سورہ نہیں پڑھا کیونکہ میری چوتھی رکعت ہے اور فرض ہے، اس میں ضم سورہ نہیں پڑھنا ہے. پھر میں جو ہے نا قاعدے آخرہ میں بیٹھا
قائد آخرہ میں بیٹھ کے تشہد پڑھا، درود شریف پڑھا اور دعا پڑھ کے سلام پھیرا میں. تو جب اگر کل جو مسئلہ بتائے تھے آپ، تو آپ اور مصعب جو ڈسکس کرے تھے آپ لوگ، تو اس کے اندر یہ بتائے تھے کہ بھائی جو ہے نا آپ کی جو تیسری اور چوتھی رکعت تو ہو گئی امام صاحب کے پیچھے، اب آپ کی پہلی اور دوسری باقی ہے. تو اور پہلی اور دوسری ہے، جب پہلی اور دوسری رکعت ہے تو آپ تشہد پڑھیں گے، 2 رکعت مکمل کر لیے، آپ تشہد پڑھ کے سلام پھیریں گے. کیونکہ پھر تو کل جابری صاحب نے یہی کہا تھا کہ تیسری جو ہے نا، آپ جب اٹھے درود شریف نہیں پڑھیں گے، آپ نے سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے، کیونکہ آپ کی وہ پہلی رکعت ہوگی. آپ نے 2 پہلی اور دوسری پڑھنی ہے، تیسری چوتھی آپ امام کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. سمجھو تو چھوڑ سے نمازوں کا رکعتوں کا سوری نہیں، وہ تو ہے آپ کی بات، مگر یہ ہو رہا کہ آخری رکعت جو آپ ہے نا آپ کی جو ہے اچھا تیسری، پھر جیسے ابھی آپ ہے نا 2 رکعت آپ مکمل جو کر رہی ہیں، تو آپ اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیں گے. نہیں، اتحیات پڑھ کے نہیں پڑھ کے درود ابراہیم پڑھ کے دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیریں گے. پھر سے بولیے. دیکھیے آپ تیسری چوتھی میں پڑھ رہی، تو جو چوتھی رکعت تیسری رکعت میں ملے تو 2 رکعت ہو گیا آپ کے مکمل. جب جو چوتھی رکعت امام صاحب کی جو رہتی ہے، اس کو قاعدہ آخری رہتا ہے امام صاحب کا، تو انہوں تحیات پڑھ کے شہادت پڑھ کے درود ابراہیم پڑھ کے دعائے معصورہ پڑھیں گے. مگر جب ہماری 2 رکعت چھٹی ہوئی ہے بلکہ ہم تحیات پڑھیں گے اور درود نہیں، ایک سیکنڈ نہیں، کیونکہ آپ ہے نا تابع امام کے ہے تو آپ درود شریف بھی پڑھنا چاہیے. میں بول رہا ہوں خالی، میں پھر بھی کنفرم کر لیں گے. وہ اس کا مسئلہ ہے، بعض جن بولتے کہ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے بولتے، مگر درود ابراہیم قاعدہ آخری کے واسطے ہے نا، اس لیے نکو پڑھو بولتے فقہ حنفی میں. نہیں، مگر یہ اس میں ہم ہے نا دیکھیں گے بہار شریعت کے اندر کسی جگہ پہ مسئلہ آتا کیا، وہ اس واسطے کیونکہ جیسے بہار شریعت رد المختار اور در المختار میں یہی ہے کہ وہ جو ہماری جو رکعتیں چھوٹ جاتی ہے، پھر ہم کو تشہد میں وہ صرف وہ تشہد ہی پڑھ، تحیات اور وہ کلمہ شہادت پڑھ کے بس خاموش رہنا ہے. اس کے بعد صرف اس کے بعد سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صرف کہہ دیں گے نا، تو ہم پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. ہاں، وہ مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھا تو مفتی صاحب بولے کہ امام کے پیچھے سجدہ سہو لازم نہیں آتا، اگر تنہا وہ سفیان بھائی نماز کی ایسی ترتیب ہے کہ فرض سے ہم واجب کی طرف واپس نہیں جائیں گے اور واجب سے سنت کی طرف واپس نہیں جائیں گے. تو جو فرض ہے اس کو زیادہ ہم پرائیورٹی دیں گے، اور جو واجب پھر اس کے بعد سے واجب کو پرائیورٹی دیں گے. تو درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ یہ سنت میں سے ہے. اور تحیات واجب ہے تو ہم واجب کو پہلے پرائیورٹی دیں گے. یہی ہے مسئلہ. بالکل. اور مسئلہ یہ بھی بولتے ہیں نا درود ابراہیم بھی پڑھنا، تو پہلی بات تحیات میں سلام آ گیا وہاں پر، پھر درود ابراہیم میں بھی کیا ہے، دعا ہے. وہ نہیں، میری بات جو ہے نہیں وہ بات بھی ہے. تو اس واسطے کیا کریں، اچھا ٹھیک ہے بول کے شہادت تک وہ روک دیے. نہیں، میری بات کا جواب دیجیے آپ جو ہے دیکھو، پھر سے میں بتا رہا ہوں، 2 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیے، تیسری اور چوتھی، ٹھیک ہے، امام صاحب سلام پھیرے، آپ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا درود شریف نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، نہ دعا پڑھ رہے ہیں، صرف اتحیات پڑھ کے بیٹھ جا رہے ہیں آپ. تو یہاں ایک چیز تو یہ ہو رہی کہ آپ ہے نا امام کے تابع نہیں ہو رہی درود شریف پڑھنے میں اور دعا پڑھنے میں، ٹھیک ہے، ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز، آپ جب ہے نا قیام کر دیے تیسری رکعت کے لیے، تو وہ آپ کی تیسری رکعت نہیں، آپ کی پہلی رکعت ہو جا رہی بول رہی آپ کے جو کل بات بتائے وہ حساب سے. تیسری رکعت کے بجائے آپ کی پہلی ہو رہی وہ، اور پہلی اور دوسری آپ کمپلیٹ کریں گے. تو پہلی رکعت میں آپ ثنا بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ. مگر اگر یہاں دیکھیں تو کلاش آ رہا، کیونکہ جب آپ قیام میں جائیں گے تیسری رکعت میں تو آپ ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو ثنا پڑھنا ضروری ہے، آپ کی پہلی رکعت ہے. میرے کو ایسا بتائے تھے حضرت یہ بہار شریعت حصہ سوم جلد 1 میں ایک آپ پیج نمبر 524. ایک سیکنڈ بولیے آپ، بہار شریعت جلد 1 حصہ سوم، ٹھیک ہے. جلد اور وہ دعوت اسلامی کا جو ایپ ہے نا، اسی میں، اس ایپ میں. اوکے، اچھا، ایک سیکنڈ یہ ہو گیا نا. تو اب یہ سوال یہ ہے کہ تیسری رکعت چلیے، آپ تیسری رکعت کو پہلی رکعت کے جیسا آپ ہے نا پڑھ لیے، اور آپ کی دوسری رکعت کو جو ہے چوتھی رکعت کو دوسری رکعت کی طرح آپ پڑھ لیے. پڑھ لینے کے بعد بھی جب قاعدہ آخرہ میں بیٹھیں گے تو آپ صرف درود شریف پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، یا پھر تحیات پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، یا درود شریف بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے؟
درود شریف بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، کیونکہ قاعدہ آخری کا تو قاعدہ وہی ہے۔ ایک سیکنڈ اب جو ہے، اب یہاں آپ کی بات سے جو ہے نا کلاش آ رہا، وہ کیسا بولیں گے؟ آپ پہلی رکعت، آپ جو چھٹی بھی رکاتے ہیں اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں آپ، ہے نا، پہلی رکعت اور دوسری رکعت آپ کی چھوٹ گئی تو آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ ضم سورہ بھی پڑھ رہے ہیں دونوں رکعتوں میں، پڑھ دیے آپ، پڑھ دیے تو آپ اس کو ایسا لے رہے ہیں جیسا کہ آپ، ہے نا، بالکل جو چھٹی ہوئی تھی وہ نماز مکمل کر رہے ہیں آپ۔ اوکے، دیٹس فائن، آپ یہ کر لیے، مگر جب آپ جو ہے آخری میں جب آپ تشہد پڑھ رہے قائد آخرہ میں آپ تشہد پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں اور جو ہے دعا پڑھ کے سلام پھیر رہے ہیں، تو پھر آپ کی یہ چوتھی رکعت کے جیسا کنسیڈر ہو رہا نا۔ جو افعال چوتھی رکعت کے ہے، قائد آخرہ کے ہے، وہ آپ، ہے نا، قائد اولا میں کر رہی۔ یہ ایک دو سیکنڈ ٹھہرو، میں ابھی گراہک کو دے دے کے آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ جی اچھا، میرے خیال سے آپ یہ لوگ جو ہے امامت یہ مسائل اپنے ڈسکس کر رہے ہیں، تو مزید آگے تو کچھ نہیں پڑھیں گے نا؟ میں کلاس لیو کر دوں، صحیح ہے؟ جی بہتر ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ٹھیک ہے نا، جزاک اللہ، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ لطیف نواز صاحب، آپ سنیے بات، اصل میں قاعدہ کیسا رہتا، اب دیکھو میں ایک یہ مثال دے کے پھر دوسری مثال دے رہا ہوں۔ جی، پہلے میں مغرب کی 3 رکعت کا بھی بول دیتا ہوں۔ بعض اوقات میں دیکھا جماعت والوں کو 40 دن کی ہر سال کو جاتے نا جماعت میں، مگر جب مغرب کی آخری رکعت میں ملتے تو دوسری جب پہلی رکعت کا یادہ کرتے اس میں قاعدہ اولا کرنا ضروری رہتا، اولا نہیں کر کے سیدھا اڑ جاتے سجدے میں سے، سیدھا قیام میں آ جاتے۔ سمجھ رہے نا بات؟ نہیں، پھر سے ریپیٹ کرو آپ۔ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں شامل ہوئے۔ ہاں ٹھیک، آپ لکھو، میں ایک 2 منٹ دیو، میں ابھی دے رہا جواب۔ ٹھیک ہے دیکھیے، ٹائم لیجیے آپ۔ نہیں لطیف بھائی، آپ کا سوال کیا ہے؟ مطلب امام کے پیچھے وہ میں تشہد کے پاس قرات جی کیا کرتا لطیف ہے؟ بھائی، جو آپ کا سوال ہے نا اس میں کلیئرٹی نہیں مل رہی، کلیئرٹی ملے تو پھر پھر سے بول رہا بتائیں۔ ہوں، اگر آپ بھائی مجھے 1 منٹ دیں تو میں کلیئر کر دیتا ہوں سارا۔ سوال یہ ہے کہ مغرب کی 3 رکعت ہیں، دوسری رکعت میں قاعدہ اولا ہے۔ نہیں ظہر چلیں، نہیں مغرب میں زیادہ کلیئر ہو جائے گا ان کو، وہ اس وجہ سے اس میں 3 قاعدہ ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ دوسری میں اب اتحیات پڑھ کے آپ اٹھ جائیں گے، تیسری میں ہم جو ہے وہ ہم دوسری پڑھ رہے ہیں لیکن امام کی وہ تیسری ہے۔ امام تو اپنی اتحیات کے بعد درود شریف و دعا پڑھے گا، لیکن ہم جو ہے وہ صرف اتحیات پڑھ کے درود شریف سے پہلے ہم پڑھ کے ہم خاموش رہیں گے۔ پھر امام نے تو سلام پھیر دیا لیکن ہماری 2 رہیں، ہم پھر تیسری میں بھی قاعدہ آخر کریں گے جس میں ہم سارا پھر آخر تک پڑھیں گے، جس میں اتحیات، درود شریف اور دعا شامل ہوگی۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے ساروں کا کہ قاعدہ ہم لوگ جب امام کے ساتھ، امام کی جب تیسری ہے تو ہم دوسری میں کیا پڑھیں گے، یہ سوال اٹھ رہا ہے ساروں کا۔ مجھے جو سمجھ تھوڑی سی، وہ آپ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تشہد کے بعد اگر امام کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے بعد میں اٹھ کے کھڑا ہونا ہے تو وہ پوری کیوں نہیں پڑھتا؟ یہی سوال ہے نا؟ نہیں، میں آپ کو پھر سے بولتا ہوں، میرا سوال پھر سے بولتا ہوں۔ پہلے میں اپنا موقف ابھی تک جو پڑھتا آیا نا وہ بتا دیتا ہوں۔ میں تیسری رکعت میں شامل ہوا ظہر میں، تیسری رکعت میں ظہر میں شامل ہوا، تیسری رکعت کا قیام ملا میرے کو، تو میری تیسری اور چوتھی نماز امام صاحب کے ساتھ ہوتی۔ جب میں امام صاحب کے ساتھ میں جو پڑھتا تھا تو میں ہے نا قائد آخرہ میں بیٹھا،
قائد آخرہ میں بیٹھ کے میں تشہد پڑھ لیا، کیونکہ میں امام کی اتباع کر رہا ہوں، اور میرے کو پتہ چل گیا کہ اب یہ ہے نا امام صاحب کی چوتھی رکعت ہے، اور چوتھی رکعت مکمل ہو گئی اور قائد آخرہ ہے. تو قائد آخرہ میں ہمارے پاس بھی یہ ہے کہ ہم ہے نا تحیات پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، اس کے بعد میں پھر دعا پھیریں گے. ٹھیک ہے. تو اب جب امام صاحب دوسری رکعت کی چوتھی رکعت کے لیے جو بیٹھ گئے، اور امام صاحب بھی اتحیات پڑھ رہے، ہم بھی پڑھ لے رہے، انہوں بھی درود ابراہیمی پڑھے، ہم بھی درود ابراہیمی پڑھے، انہوں جو ہے دعا پڑھے اور ہم بھی دعا پڑھے. اب امام صاحب جو ہے نا سلام پھیریں گے، جیسے امام صاحب ہے نا ایک سلام پھیریں گے تو میں جو ہے اٹھ جاؤں گا، میں نہیں سلام نہیں پھیروں گا، میں اٹھ جاؤں گا. اٹھ کے میں کیا کرتا تھا، تیسری رکعت ہے نا میں پڑھتا تھا بسم اللہ پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے گیا، اور سجود کر کے پھر چوتھی رکعت کے لیے اٹھ گیا میں. پھر چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھوں گا صرف، کیونکہ میری چوتھی ہے، وہ چوتھی رکعت ہے. تو اب میں ضم سورہ نہیں کروں گا، میں ضم سورہ نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھ کے پھر میں جو ہے نا اپنی دونوں سجود مکمل کر لے کے اب اتحیات میں بیٹھ گیا، میں قائد آخرہ ہو گیا میرا یہ. اب ہمیں قائد آخرہ میں ہے نا درود شریف پڑھا، تشہد پڑھا، درود ابراہیمی پڑھا، اور دعا پڑھ کے میں سلام کرتا، ایسا کرتا تھا میں. مگر چونکہ کل جو ہے نا مول صاحب بتائے کہ جو ہے نا وہ آپ ہے نا پہلی اور دوسری رکعت چھوٹ گئی آپ کی، تو آپ پہلی دوسری کمپلیٹ کریں گے. سنیے جب ہم اگر ویسا کرتے ہیں تو پھر جو ہے اب چوتھی رکعت میں ہم صرف جب اگر درود تشہد پڑھیں گے اور درود ابراہیمی پڑھیں گے اور پھر دعا پڑھ کے جب سلام پھیریں گے تو اس طرف میں تو ہماری جو ہے نا دوسری رکعت ہے. یہ کلاش آ رہا. آپ سنو مسئلہ کیسا ہے. امیر محمد امیر محمد آپ بول رہے ہیں، میں بول دوں. آپ بولیں، پھر آپ بولیں، آپ نے پڑھا ہوگا آپ بولیں. میں بتانا چاہ رہا تھا سمپل سی بات. بتا دو پھر میں بولتا ہوں، اگر بتا دو، اگر کچھ رہا تو میں بول دیتا ہوں. آپ بولو بسم اللہ. اچھا ایسے ہے نا لطیف نواز صاحب جی، ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام کے ساتھ